جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. جہاد کے لفظ کو ایک گالی, فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. السلام علیکم سامعین. 8 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے, 29 نومبر ہے. خبر کا عنوان ہے ملک میں بڑھتی ہوئی منافرتی مہم اور اسلامو فوبیا کے انسداد پر تجاویز. یہ جمعیت علماء ہند کا منتظمہ کا بھوپال میں اجلاس ہوا ہے. یہ ویڈیو آپ نے سن لی. یہ جمعیت علماء کے روح رواں, قائد ملت, حق گو حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی آواز ہے. یہ وہی ویڈیو ہے جسے سن کر اور دیکھ کر فرقہ پرست بوکھلا اٹھتے ہیں. اب آپ بھوپال میں کیا ہوا وہ مکمل رپورٹ سنیں. رپورٹ گرچہ کافی لمبی ہے لیکن چونکہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفاد میں ہے اس لیے پوری رپورٹ پیش خدمت ہے. بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 29 نومبر 2025 بمقام بھوپال. جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی, اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف تعصبات پر سنگین تشویش کا اظہار کرتا ہے. یہ صورتحال نہ صرف ملک کے آئینی اصولوں, مساوات, سیکولرزم, مذہبی آزادی اور انسانی وقار کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ قومی یکجہتی, امن عامہ اور سماجی انصاف کے لیے بھی سخت خطرے کا سبب ہے. مختلف تحقیقی مطالعوں, انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹوں اور معتبر داخلی و بیرونی اداروں کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد, اشتعال انگیزی, منفی پروپیگنڈا, امتیازی رویے اور ان کی شناخت و عقائد کی منظم تضحیک و توہین میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ میڈیا اور سیاسی حضرات بھی ماحول کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لہذا جمعیت علماء عاملہ کی یہ ہاؤس مطالبہ کرتا ہے: نمبر 1, مرکزی اور ریاستی حکومتیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, عدلیہ اور میڈیا ریگولیٹری ادارے نفرتی تقاریر اور ہیٹ کرائم, اشتعال انگیز تقاریر وغیرہ روک تھام کے لیے ایک ٹھوس لائحہ عمل وضع کریں اور اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنائیں. نمبر 2, مرکزی اور صوبائی الیکشن کمشنرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ انتخابات کے موقع پر جن پارٹیوں کی طرف سے نفرتی بیانات دیے جاتے ہیں ایسی پارٹیوں کی قانونی حیثیت ختم کر دی جائے اور ایسے بیان دینے والے امیدوار کی امیدواری کالعدم کر دی جائے. نمبر 3, سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی روشنی میں لاپرواہی برتنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. نمبر 4, لا کمیشن کی سفارش کے مطابق مذہب کی بنیاد پر نفرت و جرائم کی روک تھام کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی و اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے. نمبر 5, یہ اجلاس جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں, سول سوسائٹی, میڈیا اور سیاسی پارٹیوں کے اشتراک سے اس منافرتی ماحول کو ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں اور اسے اپنی قومی, اخلاقی اور جماعتی ذمہ داری سمجھیں. پھر ایک تجویز ہے مدارس اسلامیہ کے تحفظ و بقا کے لیے ضروری اقدامات پر تجویز. مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ مضبوط آئینی ضمانتوں اور واضح دستوری ہدایات کے باوجود موجودہ فرقہ پرست حکومتیں دینی مدارس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے اور من گھڑت
رپورٹس کے ذریعے انہیں بدنام کرنے اور بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ اس کی تازہ مثال یو پی، اتراکھنڈ، آسام وغیرہ میں مختلف بہانوں سے مدارس پر کی گئی کارروائیاں ہیں۔ مدارس اسلامیہ نے ملک کی آزادی کی جدوجہد اور قومی یکجہتی کے فروغ میں بے مثال تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ علماء نے وطن عزیز کی آزادی میں نہ صرف بے پناہ قربانی دی ہے بلکہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ ایثار و قربانی پیدا کیا ہے۔ مدارس صحیح معنوں میں آزادی وطن کے روشن مینار ہیں جن کو سیاہ ضمیر فرقہ پرست عناصر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ آئین کے حفاظت اور ملک کی نیک نامی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدارس کے سلسلے میں شرانگیزی و زہر افشانی کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ یہ اجلاس ملک کے ہر باوقار شہری سے بجا طور پر امید رکھتا ہے کہ مدارس دینیہ کے حوالے سے رچی جا رہی سازش کے خلاف آواز بلند کرے، فرقہ پرست عناصر کی شرانگیز بیانات کی پرزور مذمت کرے اور ان کے خلاف آئینی کارروائی کرے۔ یہ اجلاس صدر جمعیت علماء ہند کی طرف سے مدارس کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لڑے جا رہے مقدمات اور ان میں ملی جزوی کامیابیوں نیز یو پی و اتراکھنڈ میں کلسٹرز کے قیام وغیرہ کی تحسین کرتا ہے، اور یہ واضح اعلان کرتا ہے کہ مدارس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رہے گی۔ جمعیت علماء ہند ارباب مدارس کو تلقین کرتی ہے کہ وہ مدرسے کی ملکیت کے کاغذات، تعمیرات، طلباء کی رہائش اور حساب و کتاب کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے گزشتہ اجلاس مجلس منتظمہ منعقدہ بمقام دہلی جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان کی مکمل پابندی کریں۔ نیز جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کو بھی متوجہ کرتا ہے کہ ان ہدایات کی کاپیاں اہل مدارس کے پاس ارسال کریں، بھیجیں اور ان کے معاون بن کر کام کریں۔ لائحہ عمل برائے مدارس اسلامیہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور جمعیت علماء ہند کی مخلصانہ مساعی سے جولائی اور اگست اور ستمبر 2025 کے مہینوں کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے تحت متعدد میٹنگیں ہوئیں جن میں مختلف مکاتب فکر کے صاحب نظر علماء اور ارباب مدارس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، اور یہ لائحہ عمل تجویز کیا گیا کہ تمام مکاتب فکر کے منتخب علماء اور اصحاب رائے پر مشتمل آل انڈیا دینی مدارس بورڈ تشکیل دیا جائے جو موجودہ حالات اور پیش آمدہ چیلنجز کے تناظر میں مدارس دینیہ کی حفاظت، مضبوطی اور ترقی کے لیے ضروری لائحہ عمل اور تدابیر اختیار کرے۔ مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند اس سلسلے کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ ان مسائل کے ثمرات جلد از جلد سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی ماحول میں عصری اسکول کے قیام سے متعلق تجویز بموقع اجلاس منتظمہ جمعیت علماء ہند بھوپال۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس مرکزی و صوبائی حکومت کی جانب سے تعلیمی نظام کو زعفرانی رنگ دینے اور اسکولی طلباء کو شرکی اعمال خصوصاً وندے ماترم اور سوریہ نمسکار کر مجبور کرنے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اس لیے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا اور کسی بھی غیر مذہب کے خاص شاعر یا مراسم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خاص شاعر، خاص مراسم کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہیں اختیار کر کے یا دیکھ کر یا سن کر دوسرے مذہب کی واضح پہچان ہوتی ہو۔ آئین ہند میں بھی ہر شہری کو مذہبی آزادی کی مکمل ضمانت دی گئی ہے۔ مذہبی آزادی محض آئین میں درج بنیادی حق نہیں بلکہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ اور آئیڈیا آف انڈیا کی بنیاد ہے۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے باز آئے اور مسلمانوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو راسخ کریں اور اگر کسی مشرکانہ عمل پر مجبور کیا جائے تو قانونی دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج درج کرائیں۔ مزید برآں یہ اجلاس ملک کے بدلتے تعلیمی ماحول اور نئی نسل کی دینی و تہذیبی شناخت کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ بعض اداروں کی روش مسلم بچوں کے عقیدے اور اسلامی اقدار سے متصادم ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے ارتداد، فکری انحراف اور دینی بگاڑ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ان حالات میں اجلاس مجلس منتظمہ یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ ملک بھر میں اسلامی ماحول والے معیاری عصری اسکولوں کا قیام انتہائی ضروری ہے تاکہ عصری و سائنسی تعلیم، ٹیکنیکل و تحقیقی اہلیت، اخلاقی و اسلامی تربیت، دینی بنیادی تعلیم سب ایک مربوط نظام کے تحت فراہم کیے جا سکیں اور نئی نسل اسلامی پہچان کے ساتھ با اعتماد مستقبل کی طرف بڑھ سکے۔
یہ اجلاس ملت اسلامیہ کے بااثر اور صاحب ثروت حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کے ایمان، کردار اور مستقبل کے تحفظ کے لیے اسلامی ماحول میں عصری اسکولوں کا قیام اور ان کی مضبوطی میں بھرپور تعاون کریں۔ یہ اجلاس اس امر پر بھی زور دیتا ہے کہ ایمان، حیا اور مضبوط تربیتی ماحول کے پیش نظر لڑکیوں کے علیحدہ اسکول کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے اسکول قائم کیے جائیں۔ میڈیا، کارٹونز اور دیگر ذرائع سے بچوں میں غیر اسلامی خیالات داخل کیے جانے کے تناظر میں پری اسکول نظام کا قیام بھی ناگزیر ہے، تاکہ ابتدائی عمر ہی سے صحیح فکری اور اخلاقی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے ٹریننگ سینٹر یا خصوصی تربیتی کیمپ قائم کیے جائیں، جن میں جدید طریقہ تعلیم اور اسلامی تربیت دونوں پر مکمل رہنمائی فراہم کی جائے۔ جمعیت علماء کی ذیلی اور ریاستی شاخیں اپنے علاقوں میں ضرورت کے مطابق ان اداروں کے قیام، سرپرستی اور معیار کی نگرانی میں فعال کردار ادا کریں۔ یکساں سول کوڈ اور دستوری حقوق سلب کرنے کوششوں سے متعلق تجویز۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس اس امر کا برملا اظہار کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ پر مسلسل اصرار ملک کی مذہبی آزادی اور آئینی حقوق کو سلب کرنے کی ایک منظم کوشش ہے، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کی تمام اقلیتوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ اجلاس حکومت کو یاد دلاتا ہے کہ ملک کی تمام تہذیبی اکائیاں آئین ہند کے بنیادی اصولوں کی مکمل پابند ہیں، لہذا اگر ان کے آئینی حقوق سلب کیے گئے یا ان کے مذہبی احکام پر عمل پیرا ہونے پر پابندیاں لگائی گئی تو اس کا براہ راست اثر ملک کی وحدت، ہم آہنگی اور سالمیت پر پڑے گا۔ یہ ملک کے حق میں ہرگز نہیں ہے کہ کوئی برادری یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے ہی وطن میں آزادی اور عزت نفس سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ یہ تاثر جان بوجھ کر پھیلا جاتا ہے کہ مسلمان ملک کے مشترکہ قوانین ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ اپنے مذہبی قانون پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی دیوانی اور دیگر سول قوانین سے استثناء کا مطالبہ نہیں کیا۔ جہاں تک پرسنل لا کا مسئلہ ہے تو مسلمانوں سمیت متعدد مذہبی اور قبائلی برادریوں کو ملک کے آئین کے تحت اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ آج صرف مسلمانوں کی پرسنل لا کو نشانہ بنا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ قبائلی برادریوں کا استثناء جو قطو برقرار ہے۔ اس پس منظر میں ایک ملک ایک قانون کا نعرہ محض سیاسی دھوکہ ہے، جس کا اصل نشانہ مسلمانوں کی مذہبی شناخت اور ان کے آئینی حقوق ہیں۔ یہ اجلاس مرکزی حکومت اور اس کی معاون سیاسی جماعتوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کی کسی بھی تجویز پر عمل درآمد سے گریز کریں اور لا کمیشن آف انڈیا کی جانب سے طلب کردہ عوامی رائے کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ ہمارا ملک کثرت میں وحدت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، لہذا کوئی بھی قانون جو اس تکثیری ڈھانچے کو نظر انداز کرے وہ ملک کی اتحاد، سالمیت اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ اجلاس اس موقع پر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر مضبوطی سے قائم رہیں اور خصوصاً خواتین کے حقوق کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل انصاف کو یقینی بنائیں۔ وراثت کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا خاتمہ کریں، یعنی مرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، اور طلاق، نان نفقہ جیسے معاملات میں شرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ لو جہاد جیسے مفروضے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش پر تجویز پاس ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس اس افسوسناک حقیقت پر گہری تشویش اور رنج کا اظہار کرتا ہے کہ مسلم دشمن عناصر اسلام کی مقدس دینی اصطلاحات خصوصاً جہاد کو بدنام کرنے کی منظم اور افسوسناک مہم چلا رہے ہیں۔ لو جہاد، لینڈ جہاد اور اس نوعیت کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد نعروں کو ہوا دے کر نہ صرف اسلام اور شاعر اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خطرناک فتنہ ہے جس کا سدجواب قومی، مذہبی اور اخلاقی تینوں سطحوں پر ناگزیر ہے۔ یہ اجلاس پوری صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسلام کی اصطلاح جہاد اصلاً ایک روحانی، اخلاقی، اصلاحی اور انسانیت نواز مفہوم کے حامل ہے۔ دشمنان اسلام نے اس کی حقیقت کو جان بوجھ کر مسخ کر کے اسے تشدد، فساد اور قتل کے مترادف بنا دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد ظلم و جبر، تشدد اور طاغوتی قوتوں کے معاملے میں اس عمل اور انسانی عزت کی بحالی کا نام ہے، محض فتنہ، فساد اور خون ریزی کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ اجلاس اس حقیقت کی بھی بھرپور وضاحت کرتا ہے کہ اسلام بین مذاہب شادیوں کی اجازت نہیں دیتا ہے،
نیز دنیا کی ہر تہذیب اور معاشرے میں بین مذاہب شادیاں ایک حساس اور پیچیدہ سماجی مسئلہ رہی ہیں جو خاندانی اختلاف اور معاشرتی انتشار کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو سماجی سطح پر حل کیا جائے اور اس کے لیے متحدہ جدوجہد ہی ایک راہ ہے۔ زبردستی قانون سازی، بے بنیاد الزامات یا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے کسی پیچیدہ سیاسی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ نفرت آمیز اور اشتعال انگیز اصطلاحات کے استعمال پر فوری پابندی لگائی جائے۔ بالخصوص میڈیا اداروں کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ جہاد جیسے مقدس مذہبی لفظ کے استعمال میں پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے کام لیں اور سنسنی خیز، نفرت انگیز اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے مکمل گریز کریں۔ مزید برآں یہ اجلاس عدلیہ سے بھی اپیل کرتا ہے کہ لو جہاد جیسے اشتعال انگیز بیانوں اور کسی بھی مذہبی طبقے کو نشانہ بنانے کی سازشوں کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور اس پر روک لگائے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس مجلس منتظمہ وقف جائیدادوں کے خلاف فرقہ پرست عناصر اور حکومتی اور حکمراں پارٹی کی طرف سے سازش اور مکر و فریب کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کی طرف سے غریب اور نادار طبقے کی کفالت اور دینی و ملی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہیں، نہ وہ ماضی میں کسی حکومت کی طرف سے غصب کی ہوئی ہیں پراپرٹی ہیں اور نہ موجودہ حکومت کی عطا کردہ ہیں، اور نہ ان جائیدادوں کو واقف کی منشا کے علاوہ کسی دوسرے مصارف میں شرعاً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اجلاس حکومت ہند کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ آئین ہند کی روح اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وقف ایکٹ 2025 کو اس کی متعدد بنیادی خامیوں کے بموجب فوری طور پر کالعدم قرار دے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC سے ملاقات میں اس قانون کی 28 بڑی خامیوں کو مدلل انداز میں پیش کیا تھا، لیکن حکومت نے مسلمانوں کے حقیقی خدشات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس طرح وقف سے متعلق اصطلاحات کے لیے ہمارے دیرینہ مطالبات پر بھی توجہ نہیں دی گئی، لہذا جمعیت علماء ہند یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اس نئے قانون کی آئینی، قانونی اور جمہوری سطح پر بھرپور مخالفت کرے گی اور وقف کی حفاظت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ جہاں تک امید پورٹل پر رجسٹریشن کا معاملہ ہے تو جمعیت علماء ہند نے شروع سے ہی اس نظام پر اپنے تحفظات ظاہر کیے تھے، تاہم سپریم کورٹ نے اس پورٹل پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اس لیے موجودہ قانونی صورتحال میں وقف بورڈ اور متولیان کے لیے اپنی املاک کا اندراج کرانا ناگزیر ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، تاکہ کسی قانون کی پیچیدگی یا نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس پس منظر میں اجلاس مندرجہ ذیل نکات پر زور دیتا ہے۔ نمبر 1، تمام متولی اوقافی اداروں اور ذمہ داران سے بھرپور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنی وقف املاک کا اندراج بروقت امید پورٹل پر مکمل کریں تاکہ مستقبل میں کسی قانونی انتظامی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت ہند سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں کم از کم 2 سال کی توسیع کی جائے تاکہ تمام متعلقہ ادارے اور متولیان اطمینان اور سہولت کے ساتھ یہ عمل مکمل کر سکیں۔ ملک میں ایسی پرانی جائیدادیں موجود ہیں جن کے تمام دستاویزی ثبوت پیش کرنا عملاً دشوار ہے، اس لیے امید پورٹل میں اندراج کے لیے مقرر کی گئی شرائط پر نظر ثانی کی جائے۔ جو جائیدادیں کسی وجہ سے امید پورٹل میں درج نہ ہو سکیں انہیں بدستور اوقاف کی ملکیت ہی تصور کیا جائے۔ یہ اجلاس مسلمانوں، دینی اداروں اور متولیوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ جمعیت علماء ہند اور دیگر ملی اداروں کے ساتھ متحد رہیں اور وقف کی حفاظت اور دفاع کی اس جدوجہد کو مزید مضبوط بنائیں، نیز وقف پر ناجائز قبضہ کرنے والے گروہوں کے خلاف اپنی سطح پر آواز اٹھائیں اور اس مقدس امانت کی حفاظت میں ہر ممکن کردار ادا کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس فلسطین سے متعلق امریکہ اور عرب ممالک کے ذریعے حالیہ امن اقدامات اور مذاکراتی پیش رفت کا نوٹس لیتے ہوئے اس امر پر زور دیتا ہے کہ اگرچہ امن کی ہر کوشش قابل قدر ہے، تاہم حقیقی اور پائیدار امن تبھی ممکن ہے جب فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق حاصل ہوں اور ان کی عزت نفس اور خودداری کو مجروح کرنے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ یہ اجلاس واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار، متحدہ اور مکمل فلسطینی ریاست کا قیام نہ ہو، جس کا دارالحکومت القدس یروشلم ہو اور مسجد اقصی سمیت تمام مقامات مقدسہ کی مذہبی حیثیت، سلامتی اور حفاظت کی ضمانت فراہم کی جائے۔ یہ اجلاس فلسطینی عوام کی ثابت قدمی اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے ان کی طویل جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔
فلسطینی عوام نے ظلم و جبر، محاصرے اور مسلسل جارحیت اور نسل کشی کے باوجود جس صبر، حوصلہ اور عزم حریت کا مظاہرہ کیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ یہ اجلاس اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی منظم نسل کشی اور غزہ کے تباہ کن محاصرے کی شدید مذمت کرتا ہے اور حالیہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل قتل و غارت گیری کے سلسلے کو شدید خطرہ تصور کرتا ہے۔ جمعیت علماء ہند، عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم OIC اور امن دوست ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنائیں، مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات کی مذہبی و تاریخی حیثیت کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کریں، غیر قانونی یہودی بستیوں، قبضوں اور زبردستی انخلا کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدام اٹھائیں، غیر قانونی آباد کاروں کی طرف سے فلسطینیوں پر تشدد حملوں کے خلاف بھی ٹھوس قدم اٹھایا جائے، جنگ سے تباہ حال فلسطینیوں کو امداد، علاج، تعلیم اور باز آباد کاری میں فوری مدد فراہم کریں۔ مجلس منتظمہ حکومت ہند سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی قدیم سامراج مخالف خارجہ پالیسی کے مطابق فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت جاری رکھیں اور ہر بین الاقوامی فورم پر اس کی منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے آواز بلند کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس آسام میں گزشتہ مہینوں سے سرکاری زمین سے مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر کی گئی انسانیت سوز بے دخلی کی مہم پر گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں 60,000 سے زائد شہری اپنے گھروں اور بستیوں سے محروم ہو کر مختلف اضلاع میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جہاں ان میں سے اکثر کے پاس نہ مناسب رہائش ہے اور نہ ہی کھیتی باڑی کے لیے زمین ہے۔ متعدد خاندان کھلے آسمان کے نیچے انتہائی کشمکش کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اجلاس اس امر پر بھی سخت تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ 22 نومبر 2025 سے جاری SIR نے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ نہ تو BLOز ان کے اصل علاقوں میں ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے پر تیار ہیں اور نہ عارضی قیام گاہوں میں، جہاں رہائشی ثبوت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں۔ اجلاس واضح طور پر خبردار کرتا ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ہزاروں خاندانوں کے ووٹر لسٹ سے نام خارج ہونے اور مستقبل میں ان کے حق شہریت تک متاثر ہونے کا سنگین خدشہ پیدا ہو جائے گا، جو آئینی تقاضوں کی صریح خلاف ورزی اور بنیادی انسانی و جمہوری حقوق پر سنگین حملہ ہے۔ اس پس منظر میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ یہ تجویز پیش کرتی ہے کہ آسام میں غیر انسانی اور غیر قانونی انخلا کے عمل کو بلا تاخیر روکا جائے اور متاثرہ خاندانوں کی باز آباد کاری کی جائے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں فوری طور پر ایک واضح تحریری اور جامع گائیڈ لائن جاری کریں جس سے ان بے گھر افراد کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کیے جانے کی راہ متعین ہوں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا فوری طور پر خصوصی ہدایت جاری کرے کہ بے دخلی کے شکار افراد کو عارضی اور خصوصی رہائشی ثبوت پر ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے۔ متاثرہ علاقوں میں خصوصی کیمپ لگائے جائیں۔ حکومت ہند اور حکومت آسام اس انسانی بحران کو محض انتظامی کارروائی نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک حساس انسانی مسئلہ سمجھ کر تمام بے گھر خاندانوں کی فوری باز آباد کاری اور امداد کو یقینی بنائیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس مجلس منتظمہ ملک و بیرون ملک کی مقتدر اور اہم شخصیات کے سانحہ ارتحال پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور مغفرت و بلندی درجات کی دعا کرتا ہے۔ بالخصوص حضرت مولانا عبدالرب اعظمی، صدر جمعیت علماء UP، الحاج حافظ پیر شبیر احمد، صدر جمعیت علماء تلنگانہ، حضرت مولانا غلام محمد بستانوی، محتمم جامع اشاعت العلوم عقل کنواں و رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب، شیخ الحدیث جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ کفلیتا، حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی راور کیلا، حضرت مولانا الحاج سید شاہ اقتدار حسن الہاشمی UK، مولانا عبدالشاہ صدر مدرس مدرسہ نور العلوم حررپور، مولانا داود امینی محتمم مدرسہ باب العلوم جعفر آباد دہلی و نائب صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی الی آخری۔ اس طرح بہت سے لوگ اس میں جو ہیں شامل ہیں۔ اور بہرحال یہ مکمل رپورٹ ہے جو ہمیں جمعیت علماء ہند کے دفتر سے بھیجی گئی ہے، ہم نے پوری پیش کر دی ہے۔